الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. زور سے ایک بار درود شریف پڑھ لو. اللهم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، میں تو بہت لمبے سفر سے آ رہا ہوں اور مجھے آگے سفر کرنا تھا، مگر یہ حضرت مفتی صاحب جو آپ کے امام اور خطیب ہیں، انہوں نے اور دوست و احباب نے روک لیا کہ عشاء بعد بیان نہیں، مغرب بعد ہے تو مغرب بعد بیان کر کے نکل جانا. تو میں نے ان کی دعوت منظور کر لی. تو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوگا، ورنہ میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ آج آپ حضرات سے ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. ماحول کے حساب سے لمبا بیان کرنا بھی مناسب نہیں ہے. مجھے صرف کام کی باتیں عرض کرنی ہیں. شروع میں یہ کہتا ہوں، سب سے کام کی بات اور عقل میں آنے والی بات کہ گاڑی بگڑ جائے تو آپ میکینک کو پکڑیں گے. لائٹ کا کام بگڑ جائے، پنکھا فریز بگڑ جائے تو آپ الیکٹریشین کو پکڑیں. موبائل بگڑ جائے تو موبائل کے ریپیئر کرنے والے کو پکڑیں گے. اور جب دین کا معاملہ ہو تو آدمی کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے ہمیشہ عالموں اور مفتیوں سے پوچھے. بھائی زور سے جواب دو، صحیح بات ہے غلط بات؟ انصاف کی بات ہے. اور میں آپ کو صاف صاف بات کہوں گا، جو سچائی ہے وہ سچائی ہے. شب برات کی فضیلت جو ہے حدیثوں میں آئی ہے، مگر حدیثیں اتنی مضبوط نہیں ہیں. ایک بات دھیان میں رکھو، شب برات ثابت ہے، اس میں عبادت کرو گے ثواب ملنے ہی والا ہے، کوئی شک نہیں، اور آپ کریں گے، اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے. مگر شب برات کا ذکر قرآن پاک میں کہیں نہیں آیا ہے، کہیں بھی نہیں. شب قدر کا ذکر جو رمضان کی بڑی رات تلاش کرنے کا حکم ہے، اس کا ذکر قرآن میں کئی جگہوں پر آیا، اور احادیث میں تو ڈھیر کی ڈھیر حدیثیں آئی. حدیث ہے شب برات کے بارے میں، مگر اس کی سند جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک مضبوط نہیں ہے. ایک بات. مگر ایک دوسرا عمل ہے جس سے شب برات کی فضیلت ثابت ہے کہ ہر زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے سے امت کا تواتر عمل رہا ہے ہمیشہ ہمیشہ کہ اس رات میں عبادت امت نے کی ہے، لہذا بولو انشاءاللہ ہم بھی کریں گے تو اللہ ہماری عبادتوں کو اور دعاؤں کو قبول کرے گا ہی کرے گا. تو امت کا عمل یہ بھی ایک دلیل ہے. یہ نہیں کہ اسی زمانے میں ہم نے شروع کیا ہے، ہر زمانے میں شب برات میں امت کی عبادت کا رواج اور سنت رہی ہے، لہذا یہ ایک دلیل ہے علماء کے پاس، لہذا اس میں عبادت کرنی چاہیے. 12 بجے کے بعد آپ تہجد پڑھیے، مغرب کے بعد ٹائم مل جائے اوابین پڑھیے، اور عشاء کے بعد کچھ وقت قرآن پاک کی تلاوت میں لگائیے، کچھ وقت ہے ذکر اللہ میں لگائیے، کچھ درود شریف میں لگائیے، کچھ استغفار میں لگائیے. اور رات کے پچھلے پہر تہجد پڑھنا ہے
تو فجر کی اذان سے آدھ پون گھنٹے پہلے صبح صادق سے پہلے پڑھ لو، یا 12 بجے کے وقت شروع ہو جاتا ہے تو کچھ وقت تلاوت میں، ذکر اللہ میں، درود شریف میں، استغفار میں، اور امت نے ہمیشہ عمل کیا ہے لہذا کرنا چاہیے۔ مگر میں آپ سے ایک بات ضرور کہوں گا کہ امت جو کام غلط کر رہی ہے، عالموں کو چاہیے کہ غلط کرتے ہوں تو انہیں بتائے۔ بڑی رات جو تلاش کرنے کا حکم ہے وہ رمضان المبارک میں ہے، پورے مجمع میں سے آواز آنی چاہیے، باہر والوں سے بھی زور سے بولو، بڑی رات کب تلاش کرنا ہے؟ رمضان المبارک۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بہت جگہ آیا ہے، بہت جگہ تاکید فرمائی، اور حدیثوں میں تو سینکڑوں حدیثوں میں آئی۔ بہرحال یہ بات شب برات کے بارے میں کہنی تھی تو کہہ دی، اب میں رمضان کے بارے میں آگے چلوں، وقت بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو میں نے آیت شریفہ پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ شانہ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ مسلمانوں، جو تیاری کرنے کا مہینہ ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ مہینہ سردار ہے سارے مہینوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو عزت عطا فرمائی ہے، اپنے یہاں بھی اور اپنے بندوں کے دلوں میں بھی عزت عطا فرمائی، یہاں تک کہ غیر مسلموں کے دلوں میں بھی اللہ نے اس مہینے کی عزت عطا فرمائی۔ ایک بار ابھی کچھ دنوں پہلے میں رمضان میں سفر کر رہا تھا، گزشتہ سال انڈیا ہی میں تھا، کہیں سفر نہیں کر سکے تو ایک رکشے سے جا رہا تھا اور ایک غیر مسلم بیڑی پی رہا تھا، تو دوسرے غیر مسلم نے کہا کہ دیکھو بھائی یہ بہت بری بات ہے، ان کا رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور ہم رکشے میں جو ہے ہم بیڑی پی رہے ہیں۔ غیر مسلم ہی نے کہا، اس سے معلوم ہوا، بولو زور سے بے شک، غیر مسلموں کے دلوں میں بھی اللہ نے رمضان کی عزت اتاری۔ بولو بھائی اتاری نہیں اتاری؟ تبھی تو اس نے کہا، میرے کانوں سے سنا میں نے کہ آپ بیڑی، تو اس نے فوراً بیڑی پھینک دی کہ وہ روزے دار کو تکلیف ہوگی۔ تو اللہ کے یہاں تو اس کی عزت ہے ہی، اور عزت سب سے بڑی یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ کی جو آسمان و زمینوں کا مالک ہے، بولو زور سے بے شک، اس کی آخری کتاب قرآن پاک ہے، زور سے بولو بے شک۔ اور اس کتاب کو کسی اور مہینے میں اتارنا شروع نہیں کیا، قرآن تو 23 برس میں اترا دھیمے دھیمے، مگر قرآن کی شروعات، بگننگ آف دی قرآن، وہ رمضان المبارک میں شروع کیا، اور رمضان المبارک میں بھی شب قدر کو چوز کیا اللہ، شب قدر مہینہ رمضان کا، مگر پورا مجمع بولو سبق یاد رہے، رات کون سی؟ شب، اس وقت قرآن کو اتارنا شروع کیا۔ معلوم ہوا کہ شب قدر سب سے زیادہ پاورفل عمل ہے اللہ کے، سب سے زیادہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو اتارنا شروع کیا، اور 23 برس میں دھیمے دھیمے 23 برس میں مکمل کیا، کیونکہ ساری آسمانی کتابوں کی سردار تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات ایک ہی وقت میں اتاری، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور ایک ہی وقت میں اتاری، ایک ہی وقت میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل ایک ہی وقت میں اتاری، صحف ابراہیم اور موسیٰ ایک ہی وقت میں اتار دی، ایک ساتھ اتار دی۔ مگر قرآن عزتوں والی کتاب تھی ساری آسمانی کتابوں میں، تو اس کے اتارتے اتارتے اللہ نے اس میں 23 برس کا ٹائم لیا، اس لیے عزتوں والی کتاب تھی۔ اور جس امت پر اتارا، ذرا بولو بے شک، اللہ کو بھی معلوم ہونا چاہیے یہ امت اپنے آپ کو عزت والی سمجھتی ہے، ساری امتوں کی سردار امت محمدیہ کے لیے قرآن اتارا، بولو بے شک، ساری امتوں کی سردار ہے۔ مہینہ چوز کیا رمضان کا، رات چوز کی شب قدر، ساری آسمانی کتابوں کی سردار، اور جو لے کر آئے جبریل وہ سارے فرشتوں کے سردار، اور جس نبی پر اتارا گیا ذرا اور زور سے بولو بے شک، وہ سارے نبیوں کے سردار، جس زمین پر اتارا گیا مکہ شریف مدینہ پاک، وہ ساری زمینوں کی سردار، اور جس زمانے میں اتارا گیا وہ سارے زمانوں کا سردار، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ۔ بہرحال یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، کتنا مبارک شارٹ میں بیان کروں، آج تفصیل بیان کرنے کا ٹائم نہیں ماحول کے حساب سے۔ اللہ نے فرمایا اتنا برکت والا میں نے بنا دیا، 1-2 رکعت نفل پڑھو گے تو میں تمہیں 2 رکعت فرض کے برابر ثواب دوں گا، رمضان میں پڑھو گے، اور اگر فرض ادا کیا تو فرمایا فرض نماز ادا کی، فرض روزہ ادا کیا، واجب ادا کیا تو فرمایا 70 فرض کے برابر ثواب ملے گا۔
آئیے میں آپ کو اس کی دلیل دے دوں. بخاری شریف میں یہ حدیث آئی، من اعتمر فی رمضان کان کمن حج معی. آپ اندازہ لگاؤ رمضان کا ثواب کتنا زیادہ. جس نے رمضان میں عمرہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں آخری نبی ہوں، نبیوں کا سردار ہوں، میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ہے اگر رمضان میں عمرہ کیا. اب آپ کو کیا چاہے، بخاری کی حدیث ہے، سب سے صحیح حدیث ہے. اس سے اندازہ لگاؤ جیسے ہر آم کا موسم آتا ہے، کیری کا اور مینگو کا، ہر فروٹ کا موسم آتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو سستا کر دیتا ہے. جب بے حساب فروٹ تیار ہوگا تو سستا ہوگا، اور جب چیزیں شارٹ ہو جائے گی تو مہنگی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو سستا کر دیا کہ جاؤ نفل ادا کرو، فرض کا ثواب، فرض ادا کرو 70 فرض کا ثواب. رمضان میں عمرہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر. ایک قرآن پڑھا، بے حساب ثواب. رمضان میں زکات ادا کی، رمضان کے بعد ادا کرو گے فرض تو ادا ہو جائے گا، مگر رمضان کا ثواب اللہ کسی کو نہیں دے گا. فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے اس کے دن کی عبادت روزہ بتلائی، رات کی عبادت میں نہیں بولوں گا، آپ بولو سب مل کر، زور سے بولو. کون سی رات کی عبادت کون سی بتلائی؟ تراویح. پیچھے سے آواز نہیں آ رہی، زور سے بولو بھائی. رات کی عبادت تراویح. پورے 24 گھنٹے کو یہ دو کام میں گھیرا اللہ نے. دن کی عبادت روزہ، رات کی عبادت تراویح. پورے سال میں اللہ نے کوئی نماز کا حکم نہیں دیا. عشاء بعد اگر جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا تو کہا رمضان میں چند رکعتیں، 20 رکعت امام کے پیچھے پڑھ. ایک قرآن مکمل ہوگا، کبھی پورا قرآن تمہیں نصیب نہیں ہوگا امام کے پیچھے پورا سننے کا. 1 گھنٹہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، 1 گھنٹہ کھڑے ہو جاؤ. ہم لوگ بسوں میں، ٹرینوں میں، بس اسٹیشنوں پر، ایئرپورٹوں پر بے حساب لائن لگاتے، سرکاری آفسوں پر گھنٹوں گھنٹوں لائنیں رہتے. اگر اللہ کے سامنے جنت کا مزہ لوٹنے کے لیے اگر 1 گھنٹہ کھڑے رہے رمضان میں، بولو رے بھائی انشاءاللہ کا مشکل کام ہے، بولو انشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا بڑا مبارک مہینہ ہے، بے حساب ثواب ہے. اور جس کو رمضان ملا اور اس کو رمضان کی نمازیں اور روزے نصیب نہیں ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وہ بڑا بدنصیب انسان ہے جس کو رمضان میں نماز اور روزے نصیب نہ ہو. اور ایک صحیح حدیث میں فرمایا جس نے نماز روزے پڑھ کر اللہ سے اپنی معافی نہیں منگوائی، اس سے بڑا بدبخت اور بدنصیب انسان کون؟ یہ کون ہوگا؟ جس نے رمضان میں نمازیں چھوڑی، جس نے رمضان میں تراویح چھوڑی اور رمضان کا روزہ چھوڑا. چند گھنٹے روزہ رکھنا ہے. دنیا کا بھی فائدہ بتلایا حدیث میں، صوموا تصحوا، روزہ رکھو تندرست رہو. میں کل ایئرپورٹ جا رہا تھا صبح سویرے، تو میں نے دیکھا کہ سینکڑوں مرد اور عورت دوڑ رہے ریور فرنٹ پر، ہے نا؟ ریور فرنٹ. کیوں؟ پہلے خوب کھایا، میٹھا کھایا، گوشت کھایا، سب نے چربیاں بڑھائی. اب روزے رکھ رہے، دیکھ لو جا کو جاگنگ کرنے والے کو دیکھو، روزے کھانا 1 ٹائم کم کر دیتے ہیں، ہلکا پھلکا کھاتے ہیں، 1 بریڈ اور اندر ذرا سا جو ہے سادہ سمپل جو ہے سلاڈ کھاتے ہیں اور کچھ نہیں کھاتے، کیونکہ اب چربی بڑھا بھی اس کو اتارو. روزہ رکھ رہے ہیں. روزہ رکھنے سے تندرستی ہوتی ہے. یہی چیز کہ اللہ نے تمہارا سارا سال کا کھایا پیا کچڑا جو جمع ہوا ہے، سائنٹیفک حدیث میں فرمایا، ریسرچ، کہ اگر روزہ رکھو گے تو اللہ اس کچرے کو رمضان کے روزوں کی برکت سے، ذرا زور سے بولو بے شک اللہ اس کے ذریعے تمہیں تندرستی عطا فرمائے. اور روحانی فائدہ یہ لعلکم تتقون، ارے تم اللہ سے قریب ہو جاؤ گے روزہ رکھ کر، قریب ہو جاؤ. تقوی، گناہوں سے بچنے کا پاور رمضان کے روزوں سے نصیب ہوتا ہے. کوئی آدمی کے پاس نکاح کرنے کی طاقت نہیں، پیسہ نہیں ہے، دھیان سے سنو، کام کی بات بتلا رہا ہوں. روزہ کیا چیز ہے؟ مشکات شریف کتاب النکاح کی پہلی حدیث فرمایا مسلم نوجوانوں نکاح کر لو، اور فرمایا نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے تو ماشاءاللہ یہ پتھر والی مسجد والے تو کتنے خوش نصیب ہیں. کتنے لوگوں کو کوئی حافظ جی امام ملتا ہے، کوئی مولوی صاحب ملتا ہے. آپ کو تو حافظ بھی، قاری بھی، مفتی بھی مل گئے، گھر بیٹھے مسائل. بھائی بولو نا، ایمانداری سے بولو، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کہ گھر کی مرغی دال برابر، بولتے کیوں نہیں بھائی؟ زور سے بولو نا. مفتی صاحب ملے ہیں نا آپ کو، تو پھر آپ کو تو گھر بیٹھے ملی ہے. گھر بیٹھے گنگا ہے، کچھ بھی مسئلہ ہوا نماز کے بعد فوراً چلے جاؤ. کتنی فتاوا کی کتابیں ان کے پاس ہے. مفتی صاحب سے پاس جاؤ آپ،
کہ مفتی صاحب میرے پاس تو نکاح کرنے کا پیسہ نہیں ہے، کیا کریں گے؟ زنا کرنے کی اجازت دیں گے آپ سوال کر سکتے ہیں، میرے پاس پیسہ نہیں، میں جوان آدمی ہوں، کیا کروں؟ تو مفتی صاحب کہیں گے کہ جناب شریعت اسلام یوں کہتی ہے کہ روزہ اگر نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ کو زنا کاری کرنے کی بالکل اجازت نہیں، اس کی جگہ آپ کو روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ یہ روزہ تمہاری شہوانی اور سیکس کی طاقت کو ختم کرے گا۔ اللہ نے اس میں گناہوں کے بچنے کا، بولو ذرا زور سے، بے شک پاور رکھا ہے۔ بھائی بولو نا، ذرا بولو نا، آپ لوگ زور سے نہیں بولو گے تو دوسری بار آؤں گا نہیں۔ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ مول صاحب آتے جاتے مل جاتے ہیں، اس لیے گھر کی مرغی یہ بھی دال برابر ہے، ایسا سوچو گے تو کبھی نہیں آئیں گے۔ اتنا تھکا ہوا ہوں، اتنا کل رات بستر پر 4 بجے گیا بہار میں، 4 بجے میری دعا ہوئی، ختم ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے 2 گھنٹے سوئے، اٹھ گئے، فجر پڑی اور پھر فوراً سفر کیا ہے۔ آپ سمجھو کیا بات کہہ رہا، دنیاوی فائدہ روزے کا ہے، تندرستی ملے گی 11 مہینے کے جو کچرا جمع ہوا، اور اخروی فائدہ یہ ہے روزہ رکھو گے، بولو بے شک گناہوں سے بچنے کا، زور سے بولو بے شک پاور ملے گا۔ آپ مفتی صاحب کے پاس گئے کہ مفتی صاحب ہمارا بیمار آدمی ہے، بہت سخت بیمار ہے، اور ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ اگر شراب 5 ml، شراب یعنی دارو، وائن، یہ اگر پلا دیں تو یہ بیماری کا علاج ہے، تو مفتی صاحب کہیں گے کہ اگر ہاں جان بچ سکتی ہے تو 5 ml شراب کی اجازت ہے، البتہ 1 پوائنٹ اور زور سے بولو، زیادہ پلانے کی اجازت، تو وہاں جان بچانے کے لیے شراب حرام ہے، مگر اتنی اجازت دے دی جان بچانے کے لیے، مگر پورا مجمع بولو نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے تو زنا کرنے کی اجازت زور سے بولو نہیں دی۔ دیکھو اللہ کی قدرت کہ اس کا بدل رکھا ہے، روزہ رکھو، یہ روحانی طاقت دے گا، یہ سیکس کے پاور کو، شہوانی طاقت کو ختم کرے گا، گناہوں کا ذہن توڑے گا، اتنا پاور ہے اللہ، یہ روزے کا فائدہ ہے۔ چلو سب مل کر بولو، پیچھے سے آواز نہیں آ رہی، انشاءاللہ بولو کہ مرتے دم تک کبھی رمضان کا روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ ارے ابھی تو قیامت کی نشانیاں بالکل قریب آ گئی، چند برسوں میں دنیا کو اٹھا کے پھینک دے گا۔ ابھی میں نے موبائل دیکھا مغرب سے پہلے راستے میں، 133 دھرتی کم ہے آج، 133 مغرب سے پہلے، روزانہ 200 دھرتی کم ہو رہے، ٹائم میں سے اللہ نے برکت اٹھا لی۔ ابھی لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا، ابھی یہ آ گیا۔ مشکات شریف کی حدیث ہے جب زنا کاریاں پوری دنیا میں بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ ٹائم میں سے برکت کو اٹھا لے گا۔ یہ دیکھو اسلام میں پاور تو دیکھو، روحانیت، نورانیت، 1 برس 1 مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن گھنٹے میں، گھنٹہ منٹ میں، منٹ سیکنڈ میں۔ ایمانداری سے بولو ذرا زور سے بے شک، آپ کو لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا، یہ 1 سال گزر گیا، بولو بھائی لگتا ہے کہ 1 سال ہوا؟ ایسا لگا 1 مہینہ ہوا۔ کلی قیامت کی نشانیاں، بغیر موسم کے بارشیں شروع ہو جائے۔ مہاراشٹر میں گھٹنے پچھلے 10 دن پہلے بارش ہوئی، ادھر ہریانہ میں ہوئی، پنجاب میں ہوئی، کل بہار میں تھا، بہار والوں نے کہا ہمارے یہاں بھی ہوئی۔ بغیر موسم کے بارش اللہ کی ناراضگی کا سبب، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ناراض ہوتے زنا کاریوں سے، کیونکہ نوجوان کرتے زیادہ، بڈھے آدمی کا کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ آمین کہو، مبارک رات، اللہ زنا کے خیال سے بھی بچائے۔ میں عرض کر رہا تھا رمضان کی ہر نفل پڑھو، فرض کا ثواب، نفل عبادت ہے، سنت ہے تراویح، مگر آپ کو فرض کا ثواب ملے گا، فرض کا ثواب۔ اور رمضان مبارک میں تلاوت کرو، بے حساب قرآن کی تلاوت ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ پہلے 10 دن رحمتیں مانگو دنیا اور آخرت میں، دوسرے 10 دن گناہوں کی معافی کے مانگو، اللہ معاف کر دے، تیسرے 10 دن جہنم کی آگ سے پناہ مانگنے کے مانگو، تو ٹائم میں سے برکت اٹھا لی گئی۔ رمضان تو آپ یاد کرنا، عید کا جب چاند دیکھے، رمضان اس طرح گزر جائے گا جیسے 1 ہفتہ نکل گیا، 1 ہفتے کی طرح۔ بھائی بولو نا، نکل رہا ہے نہیں نکل رہا؟ ٹائم میں برکت ہی نہیں ہے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں، کوئی دنیا کے بادشاہ کے ہاتھ میں نہیں۔ میں نے انٹرنیٹ پر امریکہ سے ابھی نیو ایئر ہر منتھلی ایک کتاب نکلتی ہے، کالج جانے والے لڑکوں کے لیے کہہ رہا ہوں، جو سائنس کا آپ ذکر کرتے وہ سائنس اسلام کی گود میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کتاب کا نام ہی ہے دی سائنس، ہر مہینے نکلتی ہے امریکہ سے۔ میں نے اس میں قیامت کے بارے میں رپورٹ پڑھی کہ دی سائنٹسٹ سیز، سائنس والے یوں کہہ رہے ہیں، دس از دا لاسٹ اینڈ فائنل کال ٹو آل مین کائنڈ فرام گاڈ،
کہہ رہے دنیا ختم ہونے کے لیے خدا کی طرف سے آخری کال آ چکا ہے. آپ ایئرپورٹ پر جاؤ، آپ کا بورڈنگ پاس نکل گیا، فلائٹ اڑنے کی تیاری ہے، آپ کا مال پاس ہو گیا، آپ ادھر ادھر پیشاب خانے میں گئے یا سو گئے بیٹھے بیٹھے. اب وہ اناؤنس کرے گی کہ یہ پیسنجر کہاں ہیں، آپ اگر جلدی نہیں پہنچے تو فلائٹ اڑ جائے گا. بھائی ذرا جلدی جواب دو نا. اعلان کرتے نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اب ٹائم ہو گیا گاڑی روانہ ہونے کا یا ہوائی جہاز اڑنے کا. سائنس والے، اللہ کی قسم خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں، کہہ رہے دنیا توڑنے کے لیے اس نے آخری کال انسانوں کو دے چکا ہے، اب کوئی کال آنے والا نہیں. سائنس والے کہہ رہے ہیں تمہارے اپنے دھرم کے مطابق جو کرنا ہو کرو، کچھ ہونے والا نہیں. دی فائنل ڈے از ناٹ فار، دنیا کا آخری دن اب بہت دور نہیں. اور ہمیں سائنس والوں پر کوئی ایمان نہیں، وہ قبول کرے یا نہ کرے. پورا مجمع بولو زور سے، بے شک ہمیں اللہ اور نبی پر ایمان. جو نشانیاں بتائی تھی ایک ایک کھل کھل کر سامنے آئے. اب قیامت قریب ہے تو ذرا زور سے، ایک بار زور سے پوری طاقت کے ساتھ بولو. اللہ کے فرشتے تو آج بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے، وہ گواہی دیں گے. انشاءاللہ اگر قیامت قریب ہے تو ایمان والوں کے لیے بولو انشاءاللہ جنت بھی قریب ہے. وعدہ بالکل پکا. میں اور آپ سچ بول کر، جھوٹ بول کر وعدے سے ہٹ جاتے ہیں. بولو بے شک اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے. وعدہ کیا ہے جنت میں پہنچانے کا تو وہ کرے گا. اب دوسری بات یہ ہے، رمضان المبارک میں ایک تو نمازوں کی پابندی. نماز کی ایسی پابندی کریں جیسے پہلی صف اور تکبیر اولیٰ. اور اس کا آسان طریقہ، امام صاحب اور مؤذن سے پہلے پہنچ جاؤ تو سمجھو کہ آپ رمضان میں کام. اب سستی والا کام، رمضان مہینوں کا سردار ہے، مہینوں کا سردار ہے. جیسے ہر طرح آ رہے ہیں، ایک رکعت جاری، 2 رکعت جاری، نہ. رمضان کے بعد مسجدیں ویران اسی لیے ہو جاتی ہے، قرآن نے اشارہ کیا ہے لعلکم تتقون پر ہمارا پورا عمل نہیں. ہماری رکعتیں چھوٹ رہی، تکبیر اولیٰ چھوٹ رہی، پہلی صف چھوٹ رہی ہے. اب کیسے آپ کو جو ہے رمضان کی نورانیت ملے گی؟ وضو برابر نہیں کرتے. رمضان میں ہر جمعہ کو ناخن صاف کرنے چاہیے، مونچھوں کو کترواؤ، داڑھی کو بڑھاؤ. یہ رمضان سے نیت کر لو. 2-3 سال پہلے پاکستان کے کرکٹر ہے ثقلین مشتاق، ان سے ملاقات ہوئی انگلینڈ میں. ان کی داڑھی تو یہاں تو نکلتی نہیں، قدرتی یہاں نکلتی نہیں ان کی. ابھی ہمارے نوجوان کو کہیں گے کہ مولانا ہماری پوری داڑھی نکلتی نہیں تو اچھا نہیں لگتا، ان کے بکرا داڑھی لگتی، شرم آتی. وہ ثقلین مشتاق، اس نے مجھے کہا میری تعلیم امریکہ میں ہوئی، انگلش تعلیم. اسی طرح سعید انور، ہاشم املا، یہ سب ٹاپ لیول کے ویل ایجوکیٹڈ پرسنس ہیں. ان کو دین کے کاموں میں آئے، اللہ کا خوف آیا، کوئی شرم نہیں آتی. آج وہ داڑھی کے ساتھ سعید انور نے مجھے، ثقلین مشتاق نے مجھے کہا کہ مولانا جب سے یہ دعوت و تبلیغ کے کام میں لگا ہوں، اللہ کا فضل ہے کبھی شب قدر میرے ہاتھ سے چھوٹی نہیں. یہ دین کی برکت ہے. آج نیت کر لو. ان کو وہ ویل ہے، وہ امریکہ میں تعلیم ہوئی، ان کو داڑھی رکھنے میں شرم نہیں آتی. تو ہم رمضان سے نیت کر لیں، پورے مجمع میں سے انشاءاللہ کی آواز آنی چاہیے کہ انشاءاللہ العظیم ہم انشاءاللہ یہ سنت جو ہر نبی کی سنت ہے، بولو انشاءاللہ ہم شروعات کریں گے. میں نے آپ کو آگے بھی کہا تھا، انڈیا کے پرانے پرائم منسٹر ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب کو میں نے 5 فٹ قریب سے دیکھا تھا دلی ودیا بھون میں. اتنی بڑی داڑھی، مگر یہ لوگ اندر گانٹھ مارتے ہیں، ایسے گانٹھ مارتے. ان کو شرم نہیں آتی تو ہم کو کیوں شرم آئے بھائی؟ ہم تو مسلمان ہیں. نیت کر لو کہ داڑھی کی سنت کو زندہ کرنا رمضان المبارک کے ساتھ. یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم سب غلط سوچا کرتے ہیں کہ داڑھی رکھیں گے تو یہ ہوگا. ارے داڑھی رکھیں گے دنیا کی قومیں تمہاری عزت کریں گی. کوئی مذاق نہیں اڑاتا. آج تک ہماری کسی نے کوئی مذاق نہیں اڑائی. لوگ عزت کرتے ہیں. ٹرینوں میں، بسوں میں ہم کو جو ہے یہ دے دیتے کہ آپ بیٹھ جاؤ، آپ یہ کرو، آپ وہ کرو. رمضان ایک تو مونچھوں کو کتروانے کا حکم، داڑھی کو بڑھانے کا حکم ہے. رمضان کس طرح گزارنا وہ کرو. روزانہ غسل کرنے کی عادت ڈالو. حضرات صحابہ فرمائے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قول موطا امام مالک میں ہے کہ جب پانی نہیں ملتا تھا تو ہم ہر جمعہ کو غسل کرتے تھے، اور جب پانی ملنے لگا کننا نغتسل کل یوم مرۃ، ہم روزانہ غسل کرتے تھے. رمضان میں کم از کم روزانہ غسل کی عادت ڈالو. بدن پاک، کپڑے پاک، 2 جوڑی کرتے پائجامے،
آج اگر دنیا بھر کے عالموں کو پوچھو کہ بھائی سنت کا لباس کون سا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پہنا تھا کوئی دیکھنے نہیں گیا، کوئی بتا نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا. تو اب علماء نے فتویٰ دیا ہر زمانے کے اہل اللہ کا اور اللہ والوں کا جو لباس ہے وہی سنتی لباس کہلائے. بھائی سمجھ میں آ رہی بات آپ لوگ؟ تو 2 جوڑی کم از کم ایسے سلواؤ، 5 وقت نماز میں آؤ، ہر دیکھے کہ بھائی اللہ کا ولی دکھ رہا، اللہ کا ولی دکھ رہا. کرتا پائجامہ 2 ایک سلوا دو. کانگریس میں بی جے پی میں آتے ہیں تو لوگ کاٹن کے کپڑے کرتا پائجامہ پہناتے ہیں. میں تو رمضان کے لیے دعوت دے رہا ہوں آپ کو. کانگریس میں آئے تو کرتا پائجامہ کاٹن کا سلواتے ہیں، بی جے پی میں آئے یا اور کوئی پارٹی میں آئے تو بھائی اللہ کے لیے اللہ والوں کا لباس پہنو. ایک کام تو یہ کرنا ہے، بولو نا انشاءاللہ کرو گے. اور ایک کام میں خاص غفلت ہے جو میں فتاوا نقل کرتا تھا حضرت مفتی احمد بہمات صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں گجراتی میں، جب میں چھوٹا سا تھا 15 برس کا، میں ایس ایس سی کر کے گیا تھا، رائٹنگ اچھے تھے ذرا، تو مفتی صاحب کہہ رہے کہ یہ فتوے کا میں نے جواب دیا، اس کا چوپڑے میں اتارو اس کو. تو وہ فتوے پڑھتا رہتا تھا تو اس سے اندازہ آتا ہے کہ ایک سنت جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، بدن کے بالوں کی صفائی، بغل کے بال، پیشاب اور پاخانے کی جگہ کے بال، 40 دن اگر آپ صاف نہ کریں 40 دن کے بعد تو کبیرہ گناہ میں، بڑے گناہ میں آپ داخل ہو جاتے. بڑے گناہ میں ناخن کاٹنا، مونچھیں کتروانا، اسی میں بدن کے بالوں کی صفائی، کم از کم مہینے میں 2 بار بدن کے بالوں کی صفائی ہونی چاہیے. حضرات صحابہ فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کی صفائی ہر جمعہ کو فرماتے تھے، ہر جمعہ کو. اللہ تعالیٰ ہمیں صفائی ستھرائی کے ساتھ، آمین کو ذرا زور سے، اللہ ہمیں صفائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خوشبو لگائے، مردوں کو خوشبو لگانے کا حکم ہے. خوشبو کیسی؟ ذرا ہلکی لگائے، ایسا نہیں لگائے کہ کسی کا سر چکر کھا جائے. گلاب ہے، موگرا ہے، ذرا ہلکا لگائے. مسجد معطر ہو جانی چاہیے، پوری خوشبودار ہونی چاہیے. عورتوں کو لگانے کی اجازت نہیں، مردوں کو لگانے کی اجازت ہے. اور نمازیں جب پڑھو گے آپ تو یہ نہیں کہ ایک رکوع کیا ابھی سبحان ربی العظیم پڑھا فوراً اٹھ گئے. ذرا رمضان میں سکون سے پڑھو، وقت نکالو، 7 مرتبہ سبحان ربی العظیم، کم از کم 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، اور ہر نماز کے رکن کو سکون سے ادا کرو. خدا کی قسم وہ مزہ آئے گا، وہ مزہ آئے گا جو بادشاہوں کو بولو بے شک ان کے محلوں میں نظر نہیں آتا. اللہ ہمیں ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کا روزہ چھوڑا اور نمازیں چھوڑی اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا. حدیث میں مفتی صاحب سے پوچھ لینا آپ، حدیث میں یہی مہینہ معافی کا ہے. سال بھر کا گنہگار اللہ سے یہاں کر معافی مانگ لے تو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار. اور اس رمضان میں ایک اور کام، زکوٰۃ کا مسئلہ. زکوٰۃ کے مسئلے میں فتاوا تو آپ مفتی صاحب سے پوچھ لے، میں آپ کو ہائی لائٹ بتا دیتا ہوں. آپ کے پاس آپ صاحب نصاب ہو گئے، آپ پر زکوٰۃ واجب ہو گئی تو اب آپ پر 1 لاکھ روپے پر 2500 روپے آپ پر زکوٰۃ واجب ہے. اور رمضان میں اور زیادہ خیرات کرو للہ، مرحوموں کے ایصال ثواب کے لیے، اپنے لیے بے حساب ثواب ملے گا. حضرات صحابہ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 2 کام نفل چیزوں میں بہت زیادہ کرتے تھے. تو فرمایا وہ کیا؟ تو فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام رات کو آتے تھے تو قرآن کا سننا سنانے کا ماحول بہت ہوتا تھا رات کو. اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایسا ہوتا تھا. فرمایا کریح المرسلہ، جیسے تیز ہواؤں کا طوفان چلتا ہے اور مکانوں کو اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے، فرمایا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان میں بہت تیز ہو جاتی. بولو نا انشاءاللہ کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو زکوٰۃ دو جو زکوٰۃ کے مستحق ہے. ان کے بعد نمبر 2 پر مدرسے والوں کو دو. مدرسے والے بیچارے پچھلے سال بھی نہیں آئے سکے تھے. مسلمانوں اتنا مہنگا کام ہے، مجھے پوچھو کہ یہ مدرسہ چلانا کہ حکومت چلانا آسان ہے، وہاں تو صرف آرڈر کرنا ہے، حکومت کے خزانوں میں پیسے پڑے، مگر مدرسے چلا دو. 1500 سے زیادہ مکتب میں خود چلاتا ہوں، 1500 سے زیادہ. ابھی جن مدرسوں میں گیا تھا وہ ہمارے ہی مدرسے چل رہے بہار میں. ان کا جائزہ بھی لینا تھا 24 گھنٹے میں. سارے جو مکاتب ان کے ذمہ داروں کو جمع کیا تھا ایک ہی جگہ، کیا کیا چل رہا ہے، تعلیم کیسے، یہ سب چیز. مسلمانوں اتنا مہنگا کام ہے کہ اللہ کی پناہ. اور غریب علاقوں میں حکومت پیسہ نہیں دیتی. آپ کی جو زکوٰۃ جاری ہے، غریب بچے بہار کے، بنگال کے، مدھیہ پردیش کے، کشمیر کے، کنیا کماری کے اور کہیں کے بھی ہو،
جن کی اولادیں یتیم ہے یا غریب ہے، ماں باپ ہے مگر غریب ہے، سائیکل رکشہ چلاتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، ان کی اولاد حافظ قرآن بنے گی، عالم بنے گی، کوئی مفتی بنے گی۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم کا ایک بیان سنا، فرمایا مسلمانوں تمہارے پیسے مدرسوں میں جاتے، میرے پاس پڑھنے کے زمانے میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں مدرسے کو فیس ادا کروں، تمہارے پیسوں سے میں نے علم سیکھا، اور اب میں ان مدرسوں سے جو میں نے کھایا تھا اللہ نے مجھے دیا، تو اب مدرسے کو میں بڑھ چڑھ کر دیتا ہوں۔ اب وہ حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب نے جو مدرسے کی روٹی کھائی 10 سال تک، اب ان کے علم کا فیض آج پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے۔ بولو بے شک بولو نے بھائی، پہنچ رہا نہیں پہنچا ہے؟ تو یہ آپ کا پیسہ لگا، اللہ آپ کی قبر میں مولانا کا فیض جہاں بھی پہنچا آپ کے پیسے سے انہوں نے علم سیکھا ہے، تو انشاءاللہ العزیز ذرا جواب دو سب مل کر، بے شک بولو، اللہ آپ کے پیسے کو ضائع نہیں کرے گا، ان کو جو ثواب ملے گا وہ ثواب آپ کو ملے گا، آپ ذریعہ بنے۔ مدرسوں کا خیال کرو، ابھی مسجد کا اعلان ہوا ہے، مسجد بنانے کی ہے، انہوں نے آپ کو اعلان کیا، بتا دیا ایک مسلح کا کتنا ہے، تو دل کھول کر دو، آپ کے علاقے کی، آپ کے شہر کی مسجد ہے، اللہ آپ کو توفیق دے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا ذرا دل کھولو، رمضان المبارک، کنجوسی چھوڑو، اللہ بہت دے گا، ہے تو دینا ہے۔ سر پر قرض ہے، میں ان لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ خرچ کرو، سر پر قرض ہے، میں ان کو نہیں، جن کو اللہ نے دیا ہے دل کھول کر دو۔ رمضان کا ثواب بعد میں آپ کو نہیں ملے گا، رمضان کے روزے چھوڑے بعد میں قضا کی، قضا تو ہو جائے گی مگر حدیث میں رمضان کا روزے کا ثواب، رمضان کے مہینے کا ثواب رمضان کے بعد نہیں ملے۔ بہرحال یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، اب اس میں ایک آخری بات ہے، رمضان میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ آپ ہر سال سنتے ہیں، اللہ نے اس کا ثواب کیا بتلایا کہ اے مسلمانوں، رمضان کے روزے، نمازیں، اور رمضان میں ایک رات ہم نے اتاری ہے، اسپیشل اس کا ذکر قرآن میں آیا۔ پہلے سب مل کر بولو نا بھائی، اس رات کا ذکر کہاں آیا ہے؟ اللہ کی کتاب میں آیا۔ فرمایا 1000 مہینے کھڑے کھڑے عبادت کرنے کا ثواب، 1000 مہینے قرآن میں لکھا ہے، اکول 1000 منتھ۔ لیلۃ القدر خیر من الف، اس سے بھی بہتر، اور بہتر بھی میرا اور آپ کا نہیں، اللہ کا بہتر۔ اللہ اکبر، وہ تو کیا بہتر ہوگا، 1000 مہینے عبادت کرو۔ 1000 کا میں نے ٹوٹل لگا کے دیکھا، 83 برس اور 4 مہینے۔ اچھا یہ سورت کیوں اتری، اس کا بیک گراؤنڈ جلدی سے سن لو 2 منٹ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بہت غمگین بیٹھے ہوئے تھے، بہت دھیان سے سنو۔ جبریل علیہ السلام آئے، پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ غمگین کیوں ہیں؟ فرمایا میری امت کے ایک مسئلے میں سوچ رہا تھا تو میں دکھی ہو رہا تھا۔ فرمایا کیا؟ کہ اللہ نے میری امت کو 60-70 برس کی عمر دی، پچھلی امتوں کو 1000-2000 برس کی عمر دی، تو وہ ان کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، اور میری امت 770 برس میں کیا کرے گی؟ تو جنت میں میری امت پیچھے رہ جائے گی۔ بس یہ سوچ کر میں دکھی ہو رہا تھا، غمگین تھا اسی لیے۔ تو اللہ نے جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو خبر ہے آپ کیوں دکھی ہے، مجھے سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اتار کر ہی مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، اور آپ کے دکھ کا مداوا اور علاج بنا کر بھیجا ہے، آج آپ خوش ہو جاؤ۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے، اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات پوری ہو جائے، پورے ہر مسلمان سبحان اللہ بولے زور سے، فرشتے گواہی دے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت اگر رمضان کے نماز اور روزے کی اور تراویح کی قدر کر لے اور شب قدر کو تلاش کر لے، میں ساری امتوں سے پہلے رمضان اور شب قدر کی برکت سے جنت میں پہلے پہنچا دوں گا۔ یہ بیک گراؤنڈ ہے اس صورت کا۔ گویا رمضان اور شب قدر کی برکت سے ہماری عمر بڑھا دی۔ اگر میں آپ چلو 1 مہینہ 5 رات جاگے، یہ رات گھومتی رہتی، فکس کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ، بخاری شریف میں حدیث آئی، بخاری میں یہ رات فکس کرنے والے تھے، مگر فرمایا کان رجلان یختصمان، 2 مسلمان جھگڑا کر رہے تھے، تو جھگڑا کرنے کی وجہ سے پورا مجمع زور سے بولو یہ رات اللہ نے اٹھا لی، اور پھر رحم کھایا کہ چلو اب ایک کام کرو، 5 رات میں ڈھونڈو اس کو، میں ہر سال اس کو گھماؤں گا۔ اس سے اندازہ لگاؤ رمضان میں جھگڑا اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ کوئی لڑائی کرنے کے لیے آئے تو کہہ دو انا صائم، میں روزے سے ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کوئی آگے چل کر لڑائی کرنے جائے تو اور زیادہ برا، کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا۔ انشاءاللہ بولو نے بھائی جھگڑا نہیں کریں گے، وائف کے ساتھ بھی نہیں۔ بعض لوگ کہتے کہ وائف کے ساتھ تو ہر وقت جائز ہے، ارے واہ بھائی واہ، وائف کے ساتھ بھی نہیں،
مسجد میں نان حلیم کے لیے بھی نہیں لڑنا، باہر روڈ پر بھی نہیں، کہیں بھی نہیں، کڑوا گھوٹ پیتے سیکھو، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پینے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے اللہ کو بہت پسند۔ یہ چیزیں ہم لوگوں میں آ نہیں رہی۔ عمر اگر ایک رات تلاش کی رمضان میں تو ہر سال 83 برس اور 4 مہینے کا ثواب۔ میں نے اس ثقلین مشتاق کا آپ کو میں نے مثال دی، اس نے کہا کہ جب سے اس کام میں لگا ہوں کبھی شب قدر نہیں چھوٹی ہے، تو اگر ہم ایک رات گزاریں گے، ہر مسلمان کو چانس دیا ہے تو 83 برس 4 مہینے مل گئے، اگر 50 رات مل گئی پوری لائف میں تو 8 5 40، 4000 برس کھڑے کھڑے عبادت کا ثواب تو شب قدر کی برکت سے مل جاتا ہے، اور دوسری نیکیاں ہماری الگ، تو پھر ہم جنت میں انشاءاللہ، بولو ذرا زور سے، جنت میں سب سے پہلے نکل جائیں۔ جنت کیا ہے؟ جنت وہ جگہ ہے جس کے لیے لوگ مر رہے ہیں، لوگ کر رہے ہیں، آخرت کی فکریں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، اشراق پڑھ رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں۔ کیوں؟ جنت۔ جنت کیا ہے؟ وہاں موت نہیں، وہاں بال سفید نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں میں بھی مہندی لگا رہا ہوں، اب 50 پر پہنچنے کی تیاری ہے۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ جنت میں بڑھاپا نہیں آئے گا، جنت میں پیشاب نہیں، ٹوائلٹ نہیں، بدبو نہیں۔ بڑے سے بڑا وقت کا بادشاہ ہو، صبح اٹھتے ہی پہلے باتھ روم جاتا ہے۔ انسان کو یہی سوچنا چاہیے تو کس چیز پر گھمنڈ کرتا ہے، تو پہلے باتھ روم میں کیا کرتا ہے وہی سوچ لے۔ تو جنت میں نہیں ہے تو دنیا میں۔ بیماریاں، ہاسپٹل، دوائیں جنت میں نہیں ہوگی، ایکسیڈنٹ جنت میں نہیں ہوگی۔ قرآن میں ہے کہ ہلکا سا غم، ہلکا سا، جس کو یوں کہا جائے 100 میں سے کروڑویں حصے میں کا ایک تن کا، وہ بھی جنت میں غم نہیں ہوگا۔ جنت میں غم ہوگا تو ان گھڑیوں کا غم ضرور ہوگا، کاش کہ اس کو اللہ کی یاد میں گزارتا تو بہت اچھا ہوتا۔ رمضان المبارک میں یہ الیکٹرانک تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھو، چلتے پھرتے۔ اب آپ کے تسبیح ٹوٹنے کا بھی سوال نہیں، میری بھی ٹوٹ بہت جاتی تھی سفر میں، کبھی پین آ گئی، چابی آ گئی، تو میں نے بھی اب یہی لے لی، بس اس کو گھما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس میں ہزاروں کی تعداد میں آپ رمضان میں اس کو انگلی پر ہی رکھو، سونے جاؤ تو اتارو، باتھ روم جاؤ تو اتارو، بس باقی اس کو ہاتھ پہ رکھو۔ ذرا بولو نا انشاءاللہ۔ میں ابھی مصر کی ایمبیسی میں گیا تھا پچھلے سال، مجھے ایجپٹ ہو کر مجھے آگے جانا تھا، تو میں جب گیا ویزا کے لیے، میں تو ہر سال تقریباً جاتا ہوں، تو وہاں تو میں اب گیا تو نئے آدمی آئے تھے، ایمبیسڈر، ویزا آفیسر، انہوں نے ٹائی کوٹ اور پینٹ میں تھے، اور وہ 10ویں محرم تھا۔ 10ویں محرم کا روزہ سنت ہے مگر سفر میں معاف ہے، تو میں نے نہیں رکھا تھا، میں سفر میں تھا بمبئی میں۔ رمضان کا روزہ فرض ہے مگر سفر میں معاف ہے، بعد میں اس کی قضا کرنی ہے۔ بیمار آدمی ابھی معاف ہے، بہت سخت بیمار ہو تو بعد میں قضا کر لے، مگر آج کل جو شوگر پریشر کے بہانے سے روزہ چھوڑتے ہیں بالکل نہیں چلے گا، بالکل نہیں چلے گا۔ اب تو ٹیبلٹ کھا لو، بات ختم ہو گئی، ڈبل لے لو، مگر شوگر پریشر کے بہانے سے آپ روزہ چھوڑ دو، نہیں چلے گا۔ ہاں، ایسی بیماری جس میں آپ بالکل طاقت نہیں آتی۔ شوگر پریشر والے تو اتنا کھاتے ہیں کہ ان میں جتنی طاقت ہے کسی کے پاس بھی طاقت نہیں۔ ابھی میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، سنجالی گاؤں ہے، تو سامنے ایک صاحب بیٹھے تھے، میں نے کہا کیا حال ہے، خیر؟ کہا نہیں، شوگر بہت ہے۔ مجھے شوگر نہیں الحمدللہ، کیونکہ میں میٹھا کھاتا ہی نہیں، چکھتا ہوں، کیونکہ میں دواؤں کا علاج کرتا ہوں۔ لوگ میرے پاس، ابھی میں عصر کے وقت سے بیٹھا تھا، عشاء ابھی مغرب تک میں علاج لکھ رہا تھا، یہاں لائن لگی تھی، تو میں نے کہا کیا حالت ہے، کہ شوگر کتنی ہے؟ کہ 350۔ میرے سامنے 2 کسٹر کے کٹورے پی گیا، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا آپ کو 350 شوگر؟ مجھے شوگر نہیں، میں نے 3 چمچ چکھی۔ اصل میں لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، کہ بیماری خطرناک چیز ہے، تندرستی بولو بے شک 1000 نعمت ہے۔ میں چکھتا ہوں، کھاتا نہیں۔ ڈاکٹر جب آپ کو کہ بیمار ہے اب مت کھاؤ، اب چکھ سکتے ہیں آپ، کھا نہیں سکتے آپ۔ شوگر پریشر کے بہانے سے آپ روزہ نہ چھوڑیں، بہت بڑی محرومی ہے آپ کی کہ آپ روزہ چھوڑ۔ عورت پیریڈ میں آ جائے، بچہ پیدا ہوا رمضان میں، ابھی روزے معاف، بعد میں قضا کرنی پڑے گی۔ نمازیں معاف ہے، روزے معاف نہیں، کیونکہ روزہ سال میں ایک ہی بار آتا ہے، اس کی قضا کا حکم ہے۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا آپ حضرات کے سامنے، ذرا سا پانی پلا۔
حکم مانو. رمضان مبارک یوں آتے ہی نکل جائے گی اگر شب قدر ہاتھ میں نہ آئی. کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، بمبئی ایمبیسی 10ویں محرم کا روزہ تھا. کل رات نیند نہیں ملی تو دماغ چھوڑ دیتا ہے کبھی کبھی. تو میں نے ان سے کھانے کی چیز ہدیہ پیش کیا. انہوں نے مجھے کہا یا حبیبی و یا اخی المصر منزلوں کا، اب آپ مصر پہنچ جائیں گے، آپ کا ٹھکانہ آپ کا گھر ہے وہ. اس کے بعد میں نے کوئی کھانے کی چیز نہیں کہا، میں تو مسافر تھا. تو انہوں نے کہا یا اخی انا صائم، ٹائی کوٹ پینٹ میں تھے، داڑھی بھی نہیں. کہا میں روزے سے ہوں. زور سے بولو بھائی، کیا کہا؟ ایمبیسڈر ہے انڈیا میں، مصر کی ایمبیسی کا. 10ویں محرم کا روزہ سنت ہے، مگر دیکھو لوگ آخرت کی فکر میں کر رہے ہیں. کرو، میں تو مسافر تھا اس لیے میں نے نہیں رکھا. میں عرض یہ کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، لوگ جنت کے لیے کر رہے ہیں، کریے. اور اب جنت سن لو، آخری بات، ایک بالش دور ہے، صرف ایک بالش. چند برسوں میں اللہ تعالیٰ ایک جھٹکے میں دنیا کو اٹھا کے پھینک دے. اور آپ کو یقین نہ آئے تو استخارہ کر کے پوچھ لو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ آپ کو بتلا دے گا کہ ہاں قیامت قریب ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خود ہی بتلا دے گا. آپ اللہ سے پوچھ لو کہ اللہ قیامت قریب ہے. بہت لوگوں نے میرے نام سے پوچھا کہ اللہ وہ مولانا آ رہے کہ قیامت قریب ہے. سچ بات ہے، کتنے لوگوں کو اللہ نے بتلایا کہ اب میں توبہ کا دروازہ بہت جلد بند کرنے والا ہوں. اب آپ بھی پوچھ لو اللہ تعالیٰ سے. اگر میں 13 برس سے بول رہا ہوں، کئی مذاق تھوڑی کر رہا ہوں، کچھ دیکھ رہا ہوں تو امت میں جو چیز دیکھ رہا ہوں وہی بتلا رہا ہوں میں. اللہ تعالیٰ حالات کیا لا رہا ہے. بہرحال دیکھو، قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اب صرف 2 منٹ لیتا ہوں، تیسری منٹ نہیں ہوگی. میں ایک دلیل دے دوں پھر کھڑا ہو جاتا ہوں، وقت ہو گیا. قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے کا کام پورا مجمع زور سے بولو کس کا ہے؟ اور وہ کر کے رہے گا. اس نے قرآن میں کہا کہ اگر میں قیامت کے دن مردوں کو دوبارہ زندہ نہ کروں تو دنیا کے بادشاہ تم پر ظلم کرتے ہیں، کورٹ کے جج پیسے دے دو اور تمہارے خلاف فیصلہ کر دیتے ہیں. مجھے خبر ہے کون سچائی پر ہے کون ناحق. میں قیامت کے دن انصاف نہ کروں. زور سے بولو بے شک. تو اللہ فرما رہے ہیں ظالموں کی کھوپڑیاں کون توڑے گا؟ بولو بھائی، اللہ کے سوا کوئی توڑ سکتا؟ تو اب قیامت قریب آ گئی. اس نے کہا میں توڑوں گا. ایک دلیل دے دوں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج تک مرنے والے آج تک قبر سے آئے نہیں. اللہ بھائی، ابھی آ کر کام کیا ہے؟ قیامت کا دن آنے دو تو جو کام اللہ کو کرنا ہے وہ کرے گا. میں مثال دوں آپ کو. آج قبرستان میں جتنے چھپاوار کے قبرستان میں مرحومین ہیں یا دنیا کی قبروں میں، آج ان کو زندہ کرنے کا کیا کام ہے؟ قیامت کے دن کام پڑے گا. ابھی زندہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. چلو میں مثال دوں. یہ مسجد جتنی بھی احمد آباد میں بنی اس میں مسلمان مردوں کا پیسہ ہے، عورتوں کا پیسہ ہے. مدرسے بنے، اسکول بنے، پرائیویٹ مسلمانوں کی ان کا پیسہ ہے. یہ نیک کام کر کے گئے. وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو آج بھی ان کو قبروں سے زندہ کر کے، زور سے بولو بے شک، ان کو حساب دے سکنے کی طاقت رکھتا ہے. مگر آج نہیں کرے گا. کیا ان کو آج زندہ کر کے ادھورا ثواب دے؟ کیونکہ وہ جو مسجدیں بنا کر گئے، مدرسے بنا کر گئے، آج بھی اس میں نمازیں چالو ہے، تعلیم چالو ہے. آج بھی ان مسجدوں میں اعتکاف چالو ہے، دعوت و تبلیغ کا کام چالو ہے، تعلیم کا کام چالو ہے، خانقاہی نظام چالو ہے. تو آج زندہ کر کے کیا ان کو ادھورا ثواب دے؟ ابھی تو ان کی نیکیاں چالو ہے. اور پورا مجمع ذرا زور سے بولو بے شک، تاکہ مجھے یقین آ جائے بات سمجھ رہے. اور ان کی نیکیاں قیامت تک چالو رہے. لہذا ان کا حساب پورا ہوگا. پورا مجمع بولو کون سے دن پورا ہوگا؟ تو جب ضرورت پڑے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے 2 ویسل بجائیں گے. قرآن میں پہلا ویسل بجے گا سارے زندہ مر جائیں گے قرآن میں، اور دوسرا ویسل بجے گا تو فرمایا 1 سیکنڈ میں سارے مردے زندہ ہو کر قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے. ارے بھائی، وہ اللہ ہے. اللہ ذرا زور سے بولو، اپنے مالک کا نام بولو. وہ کون ہے؟ اللہ، جو پوری کائنات کا مالک. انسانوں کی بڑائی نہ مارو، اللہ کی بڑائی کرو. وہ سب سے بڑا. سارے بڑے انسان تھے دنیا میں مر گئے. ہمارے احمد بھائی پٹیل کانگریس کا کتنا بڑا لیڈر تھا. یوں سمجھو حکومتوں کی چابیاں ان کے ہاتھ میں تھی، سرکار چلاتے تھے. مگر جلدی سے جواب دو، ان کا عہدہ، ان کا کانگریس کا لیڈر ہونا، سونیا گاندھی کا صلاحکار ہونا، ان کا حکومت کا چلانا، پورے انڈیا میں ایم پی وہی بٹھاتے تھے، سی ایم. پورا مجمع جواب دو، یہ سب چیزیں ان کو موت کے وقت بچا سکی؟ زور سے بولو بھائی، بچا سکی؟ نہیں. وہ اپنا ایمان اور اعمال لے کے چلے گئے. بہت پکے نمازی آدمی تھے، تہجد گزار. ان کے امام کا بیان ہے کہ جب دلی سے پیرامن گاؤں آتے تھے تو مؤذن کی اذان سے پہلے مسجد میں نماز پڑھتے تھے.
اور اپنا قرآن گھر سے لاتے تھے، اتنا پرہیزگار، اپنے قرآن میں تلاوت کرتے. رمضان میں علماء کو بولا کر دعا ختم قرآن کراتے تھے، سارے منسٹر لوگ جمع ہو کر عشاء تراویح پڑھتے تھے. وہ اپنی نیکیاں لے کر چلے گئے. ان کی یہ مثالیں اس لیے دیتا ہوں تاکہ یہ نوجوان سبق حاصل کرے. وہ ویل ایجوکیٹڈ تھے، وہ سونیا گاندھی کے صلاحکار تھے، یہ پرانب مکھرجی اور یہ سب لوگ ان کو سلام مارنے جاتے تھے. میں نے خود نے دیکھا لائن میں کھڑے رہتے. اور ہمارے جیسے علماء میں کسی عالم کو بھیجتا تھا کہ بھائی اسکول کا رجسٹریشن کرانا، کہ بھائی مولانا ہمیں ان کے انتظار میں بیٹھنا چاہیے، عالموں کو انتظار میں مت بٹھاؤ، ان کو یہاں اپنے پاس بلا کے بٹھا دے. بہرحال اشارہ کر رہا ہوں، ان لوگوں کی موت سے سبق حاصل کرو. ڈاکٹر عبد الکلام چلے گئے، انڈیا کے راشٹرپتی تھے، ود دا بگیسٹ سائنٹسٹ ان دا ورلڈ، دنیا کا بہت مانا ہوا سائنٹسٹ تھا، مگر چلے گئے. قیامت کے دن ذرا زور سے بولو، بے شک باہر والوں کی بھی آواز، قیامت کے دن وہ دوبارہ زندہ کرنے والا ہے اور اپنے ٹائم پر کرے گا. وہ ایسے ہی گنہگار لوگ، شراب اڈا کھولنے والے، زنا کاریاں کر، آج بھی ان کو زندہ کر سکتا ہے اور سزا دے سکتا ہے، مگر کیا ادھوری سزا دے ان کو؟ ان کی سزا، ان کے گناہ پورے ہوں گے قیامت کے دن. لہذا زور سے بولو، سزا بھی مکمل ہوگی کب؟ قیامت کے دن. لہذا دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت، بس اب دعا کرا دیتا ہوں، جلدی بولو، ان کو زندہ کرنے کی ضرورت کب پڑے گی؟ لہذا جب ٹائم آنے تو اب بڑی نشانیاں شروع ہو گئی، 4 بڑی نشانیاں ہو گئی. اب دجال نکلنے والا ہے، پھر حضرت عیسیٰ اور امام مہدی آئیں گے، پھر سورج پچھم سے نکلے گا، اور یہ ہماری زندگیوں میں ہوگا. بس وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب وعدہ کر کے جاؤ، بات ختم ہو گئی کہ انشاءاللہ آخرت کی، قیامت کی اور جنت کی اور رمضان کی، زور سے بولو انشاءاللہ، دنیا کے ہر حلال کام کاج کے ساتھ، ایجوکیشن کے ساتھ، حلال بزنس کے ساتھ بولو انشاءاللہ زوردار تیاری کریں گے. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب. پھر بھی 10 منٹ زیادہ ہو گئے، بس درود شریف کر لے، 2 منٹ دعا کر لے. آج مبارک رات ہے، نماز پڑھ کے ہی جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم بہت گنہگار ہیں مولا، بہت گنہگار. اے اللہ تو اپنے فضل سے معاف فرما دے. اے اللہ تو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. ہم تو ایک دن قبر میں چلے جائیں گے، کسی قبرستان میں مٹی ہو جائیں گے، اور تو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا. تو ایمان والوں میں شامل کرنا، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہمیں جمع فرمانا، تیرے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما. اے اللہ بہت گنہگار ہے، ہمیں دعا مانگنی بھی شرم آتی، اس لیے کہ ہمارے ہاتھ بھی گنہگار ہے، ہمارے ہاتھ بھی گنہگار، زبان بھی گنہگار، بدن کا ایک ایک بال گنہگار ہے. نمازیں چھوڑ کر، روزے چھوڑ کر، زکات چھوڑ کر، حج چھوڑ کر، زنا کاریاں کر کے، شراب پی کر، بیاج کے کاروبار کر کے ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا. اے اللہ ہم سب کو معاف کر دے اور سچی اور پکی توبہ کی توفیق دے. اس مبارک مجلس میں ہم اپنے ماں باپ کو نہیں بھول سکتے، جن ماں باپ نے ہمیں بہت پیار سے پالا ہے. اے اللہ یہ گیس کے چولہے نہیں تھے، یہ اچھے روڈ نہیں تھے، یہ خوبصورت بلڈنگیں نہیں تھی، یہ پنکھے، ایئر کنڈیشن کمرے اور ایئر کنڈیشن گاڑیاں نہیں تھی. ہماری ماؤں نے اور دادیوں نے اللہ لکڑیاں جلا جلا کر ہم کو روٹیاں پکا کر کھلائی ہے، مدرسہ اور اسکول بھیجا ہے. اے اللہ ان ماں باپ کا احسان نہیں بھول سکتے. اگر وہ قبروں میں ہے تو ان کی تو مکمل مغفرت فرما، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں کا ایک باغ بنا دے. تو ان سے راضی ہو جا. ہمارے استادوں کی بھی مکمل مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، ہمارے سب کے بیٹھنے کو قبول فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما. وآخر دعوانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمین. سمعنا واطعنا. ایک اعلان سن لیں، کوئی آدمی ملاقات کی کوشش نہ کرے. مجھے ابھی سفر کرنا ہے اور مجھے اپنی منزل پر پہنچ کر 12 بجے پہنچنا ہے. میں آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ سلام کا جواب دے دو. باہر نکلو، انتشار مت کرنا، پیار محبت سے نکلو، دھیمے دھیمے ڈسٹنس کا خیال رکھو. السلام علیکم.